Allama Ghulam Mustafa Saqib, a devoted scholar for 45 years, founded the new Quranic Center. With 40 years of service to Pakistan, he is a respected counselor, embodying wisdom and dedication to Quranic education. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ پس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیٰ علیہ السلام نے. اب دیکھیے کیا وہ اسے ڈر گئے؟ نہیں. ان کو کیا خوف تھا؟ یعنی فیل تو ہو رہا تھا کہ سارے وہ کیا ہیں، سانپ ہی سانپ ہے، سارے جدھر دیکھیں اڑ رہے ہیں، میدان ہے، سارے سانپ ہی سانپ. تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں کہ دیکھیں تو سانپ ہی سانپ نظر آئے تو کیا ہوگا. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو جو یہاں خیفہ کا لفظ ہے نا، خوف کا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ سارے تو پھر ادھر پلٹ جائیں گے. یہ سارے جب دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ جو جادو ہے یہ تو سارے بھی ادھر پلٹ جائیں گے، کائے پلٹ جائیں گے. اب وہ ان کے ذہن میں بھی جو ہے خیفہ، اس طرح کا خوف پیدا ہوا. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہم نے کہا نہ ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کی راز جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو تم ہی غالب رہو گے. اب یہ اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اللہ کے دعوت کا کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خدا کی محبت کے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کے ساتھ. یہاں وہی آ گئی، نبی کے ساتھ وہی آتی ہے. اب یہ فرمایا اور ساتھ فرمایا اللہ سبحانہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. کیا ان کے ہاتھ میں تھا؟ عصا، لاٹھی. اب بظاہر وہ ایک لکڑی کی لاٹھی. اب دیکھو خدا کی قدرت، دیکھو یہ معجزہ ہے. اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ نکل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، واقع یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا. یہ ہوتا ہے جادو. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا تم پھینکو. یہ ایک نظر کا دھوکہ آپ اس کو کہہ لیں، نظر کا فریب کہہ لیں. حقیقت کچھ نہیں ہے. تو شاہ جی حقیقت کچھ نہیں، کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی بات فرما دی وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور نہیں کامیاب ہو سکتا ہے جادوگر خواہ جس شان سے آئے، وہ جتنی مرضی تیاری سے آئے. اللہ کے مقابلے میں جادوگر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آج بھی آپ لوگ جو ہے جو جادو ٹونے پہ جو نظریہ رکھتے ہیں، تو بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن میں جو ہے، جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اللہ نے باقی چیزوں کو نہیں کہا کہ وہ مجھ سے اجازت لیتی ہے فلاں چیز جو ہے. مثلا میٹھا جو ہے، چینی آپ کھائیں میٹھی ہوگی، اسی طرح نمک آپ کھائیں گے تو نمکین ہوگا. لیکن جادو کے متعلق اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میں آیت نمبر بھی بتا دوں آپ کو تاکہ کل کو آپ کہیں گے جی وہ آپ نے، کیونکہ جادوگروں میں تو بڑا یہ عزت پڑے گی نا، جو دکانیں چل رہی ہیں اس وقت جو ہے وہ کہیں گے جی یہ کہاں سے آپ نے بات کر دی. حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو کو اجازت لینی پڑتی ہے، اللہ کے اذن ہوگا تو پھر وہ اثر کرے گا، ویسے اثر نہیں. یہ بہت بڑا کرم اللہ نے کیا ہے. ورنہ جادوگر ہو گئے ہم کھا جائیں گے سب کو، پھونک مار کے اڑا دیں گے. ایسا نہیں کر سکتے ہو. اس لیے یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں اپنا اللہ کی ذات پر جو ہے وہ. تو یہ نقصان جادوگر کسی کو پہنچا، ہاں جتنا اللہ چاہے وہ ہمارے لیے پھر بہتر ہوتا ہے، تاکہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. وہ پھر اللہ حکمتیں جانتا ہے. لیکن ویسے جب وہ چاہے بھی اڑا دے، شاہ جی کو بیٹھے پھونک ماری، شاہ جی چلے جائیں. ہمارے ڈائریکٹر ہی نہ ہو ہم وہ کسی کا جادوگر ہے پھونک ماری شاہ جی کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اگر جن کو یقین نہیں آ رہا تو وہ دیکھ لینا، انشاءاللہ شاہ جی اڑا دیں گے. وہ نہیں، جب آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے تو وہ اڑ کے جائیں گے. سیدھی سی بات.
بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسیاں جو تھیں اور یہ سارے وہ سانپ بن کے ساری قوم دیکھ رہی ہے، لٹھیاں جو ہے وہ سانپ بن کے ساری قوم دیکھ رہی ہے، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یار یہ جادو نہیں ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جو لٹھی آئی وہ سب کوئی نکل گئی۔ اب جو ہے وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو معجزہ ہے، کیونکہ جو جس فن کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے فوراً جو ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سو گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں اور پکار اٹھے ایمان لائے ہم رب ہارون و موسیٰ پر علیہ السلام۔ وہ اب گر گئے سجدے میں۔ یہ ہے کہ جب بھی بندے کو حقیقت حق سامنے آ جائے، حق بندے کے سامنے آ جائے تو اب ضد نہ کرے، ہٹ درمی نہ کرے، تعصب نہ کرے، بلکہ حق کو مان لے۔ فرعون نے نہیں مانا، اب فرعون نے اور رنگ دے دیا، پیچھے بھی اس نے ایک رنگ دے دیا۔ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ایک اور سیاسی رنگ دے دیتے ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو بالکل ہی جو ہے وہ حقیقت سمجھی۔ اب فرعون بولا، اب اس نے دیکھا کہ سارے جادوگر گر گئے اور آگے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی میں نے تیاری کی، اتنے لوگوں کو بلایا، ساری قوم کھڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھو یہ جو بندہ سیاسی ہوتا ہے، یہ جو بندہ جو ہے وہ چلاک ہوتا ہے، پتہ اس کو سارا چل گیا، لیکن اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم، اللہ اکبر، فرعون نے کہا ایمان لے آئے تم اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں اس کی؟ تم کیسے ایمان لے آتے؟ بلایا میں نے، خرچے میرے، کھایا میرا، بیٹھے ادھر، میری بغیر اجازت تم ایمان لے؟ اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کی بات سنو، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری۔ تمہارا استاد تمہارا جو ہے وہ پھر یہی ہے، کون بڑا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو فرعون، دیکھو سارے مل گئے آپس میں، دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس نے یہ رنگ دے دی، دیکھو دیکھو یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بڑا تو وہ ہوا۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، اب اس نے یہ کیوں کیا؟ اب تاکہ ساری قوم نے ایمان لیا، ساری قوم نہ پلٹ جائے، پاسے نہ پلٹ جائے۔ اب اس نے یہ بات کر کے اب سزا سنا دی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، سو ضرور کٹوائے دیتا ہوں میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور ضرور سولی چڑھاتا ہوں تم کو کھجور کے تنوں پر۔ اس وقت جو ہے یہ بڑی سزا تھی، اس دور میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں تھی کہ آدمی کا جو ہے اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دو، اور پھر یہ جو درخت ہے کھجور کا تنا اس کے اوپر اس کو لٹکا دو کاٹ کر۔ اب ظاہر آدمی مر جائے گا، یہ عبرت کا نشان اس نے اپنی طرف بنانے کی کوشش کی نا۔ دیکھو یہ کیسے خوش قسمت ہیں یہ جو جادوگر ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ اتنی بڑی دھمکی لگا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سزا جو ہے کیوں اتنی بڑی سنا دی اس نے یہ سزا تو ہوتی ہے باغی لوگوں کی جو بغاوت کر دیتے ہیں نا ملک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، یہ پہلے جو ہے یہ سزا ہوتی تھی۔ جو باغی ہوتا ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ اس نے اب یہ ثابت کر دیا، قوم کو یہ بتایا کہ یہ جو ہے وہ جادوگر بھی، اور انہوں نے سازش کی ہے ملک کے خلاف۔ اب چاہتے کیا ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ میرا اقتدار لے لیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ یہ رنگ دے دیا اس نے، حالانکہ اللہ کا پیغمبر ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں دنیا میں لوگ جو ہے کس طرح رنگ دیتے ہیں بات کو، جو ہے وہ انہوں نے اب جواب دیا ہے۔ جو حقیقی ایمان جب آتا ہے انسان کے اندر، حقیقی ایمان، اس کا نور جب اللہ دیتا ہے تو آدمی بہت بولڈ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی شے جو ہے
اس سے ٹکرائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حقیقی ایمان جو ہے اس علاوت عطا فرما دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اب ان کا جواب سنیے. اس نے تو کہہ دیا اب میں کیا کروں گا, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خالص سے اور سولی پہ لٹکا دوں گا. اب اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, اور خوب جان لو گے تم, ابھی اسی کی بات چل رہی ہے فرعون کی, کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اب جو ہے وہ اس نے سزا بھی سنا دی اور ساتھ جو ہے وہ اس نے قوم کو بھی سمجھا دیا, یہ سارے مل گئے ہیں. اب ان کا جواب سنیے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال. انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے, ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے آپ نے سزا بھی سنا دی ہے, آپ نے ساری باتیں بھی بہت سخت آپ نے کہا, تو پھر بھی ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے. اس پر جو آ گئی ہیں ہمارے سامنے روشن نشانیاں. سبحان اللہ. یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جو اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے, جو انہوں نے وہ عصا, وہ نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہم نے دیکھ لی ہیں. اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خدا کی نشانی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر سنو بات, ابھی بات جاری ہے ان کی. والذی فطرنا فاقض ما انت قال, اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے سو کر لے جو تو کر سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. تم اپنے آپ کو رب, کیا تم رب کہتے ہو بھئی؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے تو ہمیں پیدا کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے جس رب کا تعارف کرایا ہے. پھر ٹھیک ہے, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَالْ, سو کر لے جو تو کر سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا. تمہارے اختیار میں تو یہی ہے, تمہاری زندگی تو لے سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. یہ عقیدہ ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے تو یہی لے سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. چڑھا دے سولی پہ, ہمیں لٹکا دے, مار دے, اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. آگے کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا